نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بہت اچھا سوال ہے یہ، جنوں کے واقعات گاؤں وغیرہ میں زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ توہم پرستی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دونوں وجوہات ہیں، توہم پرستی بھی ہے اور ویرانوں میں اور جنگلوں میں اور میدانوں میں اور ایسے علاقوں میں جنات ہوتے بھی زیادہ ہیں۔ اچھا، جن بھی جو ہے نا وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ کون انسان ہم سے ڈرتا ہے اور کون ہمارے بارے میں لا علم ہے، اور اس پر وہ حملہ آور بھی زیادہ ہوتا ہے، دوسروں کو کمزور سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو جو شخص نہ ڈرے اس کو کچھ نہیں کہتے، اور جو ڈرنے لگ جائے اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ تو عموماً دیہات وغیرہ میں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ ڈرتے ہیں، اسے خوف کھاتے ہیں۔ سورۃ الجن آیت نمبر 6 ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے جنوں سے پناہ لی، اس نے ان کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیا۔ تو جنوں کی پناہ کون مانگتا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ عرب جاہلیت میں لوگ جب کسی بستی میں یا گاؤں یا ویرانے میں اترتے تو کہتے ہیں یہاں اس وادی کے جن رب کی پناہ میں آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں اعوذ بالجن، یعنی مجھے جن کی شیلٹر چاہیے تاکہ میں نقصان سے بچ سکوں۔ اس چیز نے جنوں کی سرکشی بڑھا دی۔ تو جہاں جاہلیت ہوتی ہے وہاں اس قسم کی خرافات بہت ہوتی، اس قسم کی باتیں بہت ہوتی۔ کیا جنوں کو دروازوں کے تھرو پاس ہونے کی قوت نہیں؟ اس میں یہ کہ ویسے تو وہ دیواروں میں گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن نقصان دینے کے لیے، یا مراد اس سے یہ جو حدیث میں آتا ہے نا دروازہ نہیں کھول سکتے، یعنی اس چیز کو جو بسم اللہ پڑھ کر بند کی جائے اس میں سے کچھ چرا نہیں سکتے۔ آپ کو پتا بعضوں کا جن چوری کر کر کے لاتے۔ اچھا، کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے پرس میں ضرورت سے زائد پیسے نکلے؟ اچھا، کم ہوئے ہوں گے کبھی؟ بعض اوقات کوئی انیوژل کوئی چیز پڑی ہوئی نظر آتی، یہ بعض اوقات جن مختلف جگہ سے چیزیں چرا کے چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے، جو آپ کی اپنی نہ ہو۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی شکایت کی ہوگی کہ ہم نے پیسے گن کر رکھے اور صبح دیکھے تو اس میں سے کم تھے اور کوئی تیسرا شخص تھا نہیں وہاں، اور بالکل چور کا علم نہیں۔ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ تو جن انسانوں کی چیزیں چراتے ہیں، سوتے ہوئے آپ کے اوپر بعض اوقات بوجھ محسوس ہوتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں اور دائیں پہلو پہ سویا کریں، اس پہ نہیں آتا جن، اس طرح پھر نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمائی آنے پہ منہ کھولتا ہے شیطان اس کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اکثر دیکھنے میں ہے کہ لوگ نیند کے وقت جمائی آئے تو پورا منہ کھول دیتے ہیں، بعض ساتھ ہی بازو بھی کھول دیتے ہیں، اور کچھ بلند آواز سے بھی منہ سے جمائی نکالتے ہیں۔ جی، یہ شیطانی آواز ہوتی ہے۔ جمائی کبھی بھی بلند آواز سے نہیں لینی چاہیے، اور نماز میں اگر جمائی آئے تو بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی بد اخلاقی ہے کہ آپ منہ کھول کے جمائیاں لیں۔ بند الماری سے پیسے غائب ہوں، کھانے پینے کی چیزیں، ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کسی نے ڈپلیکیٹ تو نہیں بنوا رکھی، آیت الکرسی پڑھ دیا کریں، بس ختم۔ آپ نے کہا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا یا جو شخص قرآن نہیں پڑھتا وہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، لیکن میں تو جب قرآن حفظ کر رہی تھی تو مجھ پہ جن آ گیا، اور جب ہی ہمارے گھر میں جنوں کا پہرا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آتش زدگی ہوئی، جبکہ ہمارے گھر میں فجر سے تہجد تک قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ سوال، اور ایک یہ بھی سوال ہے کہ ایمان جتنا زیادہ شیطان اتنا زیادہ ہی آتا ہے، تو پھر حضرت عمر سے دور کیوں چلا گیا؟ یہ دونوں سوال آپس میں ملتے جلتے ہیں کہ بسا اوقات قرآن پڑھنے والوں پر زیادہ حملہ ہونے لگتا ہے، اور بعض اوقات جہاں ایمان زیادہ ہو وسوسے بھی وہاں زیادہ آنے لگتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایسا ہونا بالکل ممکن ہے، اس میں پھر دیکھنا یہ چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ حضرت عمر پہ کیوں نہیں آتا تھا شیطان، ان سے کیوں ڈرتا تھا۔ یاد رکھیں کہ جہاں ہم ایک نیک کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر وہاں دوسری طرف کوئی ایسی کوتاہی ہو رہی ہو، مثلا آپ صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھ رہے، مثلا آپ طہارت کا صحیح انتظام نہیں کرتے، مثلا کوئی ایسی چیز ہے جو شیطان کے قبیل سے یا شیطان کی پسندیدہ چیزوں میں سے وہ آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، تو وہ چیزیں قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ان کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں کہ آؤ جاؤ۔ تو جہاں قرآن پڑھنے کے ساتھ جن کا حملہ ہو جائے وہاں ضرور سوچیں کہ کون سی چیز ہے جو جنات کو دعوت دے رہی، گھر میں کون سی چیزیں ہوں گی جن کے اوپر آتے ہیں۔ بہت سے شیطان کے آلات ہو سکتے ہیں۔ کیا سورۃ جن کی تلاوت کرنے سے جنوں سے بچا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر یہی وظیفہ بتایا جاتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، قرآن ہی۔ جب کسی کو ہم یہ سمجھانا چاہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا یا اللہ کے اذن کے بغیر کوئی جن بھوت نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ آگے سے سوال کرتے ہیں
کہ بہت سارے لوگوں پر جو اثر ہو جاتا ہے تو کیوں اللہ کا اذن ہوتا ہے، یعنی کب اور کیوں کس کے لیے اذن ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے نبی پر بھی ہوا تھا، اگر کوئی کراتا ہے تو ہو جاتا ہے. لیکن ایک قرآن ہی میں لکھا ہوا ہے نا کہ کسی کو اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں دے سکتے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو یہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی نیک انسان پر بھی ایسا ہو جائے تو اس کو برا نہ سمجھا جائے. اور ویسے بھی آپ کے تجربے سے بہت ساری چیزیں ہم سب کو سکھائی گئی ہیں. شیطانوں سے بچنے کے لیے تو قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، لیکن انسان جو سراپا شیطان بنا ہوا ہو اس کی شیطانی حملوں سے کس طرح بچا جائے، یہی دعا پڑھا کرے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی تو شیطان تھے نا انسانوں میں سے. آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ سننے میں آیا کہ اونٹ کی ہڈی جس کے پاس ہو تو جن بھوت کا حملہ نہیں ہوتا. یہ سب غلط باتیں، یہ توہمات کی باتیں ہیں. اسی طرح یہ کہ چھری رکھ دیں بچے کے پاس تو اس پہ اثر نہیں ہوتا، کالا کپڑا رکھ دیں، دھاگا رکھ دیں، یہ سب من گھڑت باتیں. تعویذ اس طرح کے رکھ دیتے ہیں بعض اوقات. میری ایک بچی ہے، اسے سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہوئے بہت دقت ہوتی ہے، حالانکہ بہت کوشش کرتی ہے اس سے کھائے، پھر انکانشیسلی بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتی ہے. اس کے لیے نیچرل ہے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ ضرور یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، لیکن بچپن میں تو میں نے دیکھا ہے بچوں کو دائیں ہاتھ سے کھانے میں بھی بڑی دقت ہوتی ہے. یعنی دائیں ہاتھ سے بھی وہ کام کرنے میں ان کے مسلز ایک ٹائم لیتے ہیں پریکٹس کرتے کرتے. تو اس کو اگر آپ شروع سے تھوڑے سا پیار سے ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں کریں تو کھانے پینے میں تو دایاں ہو ہی سکتا ہے. کیونکہ اس پہ بڑی سخت بات کی گئی ہے نا کہ ایک شخص نے کہا میں دائیں سے کھا ہی نہیں سکتا، تو آپ نے فرمایا کبھی نہ کھا سکو. تو کہتے ہیں کہ مرتے دم تک وہ شخص منہ تک نہیں لے جا سکتا تھا اپنا دایاں ہاتھ. آپ نے بد دعا دی اس کو ایک طرح سے. حضرت عمر کے دونوں ہاتھ ایکولی اسٹرانگ تھے، دونوں سے برابر کا کام کر لیتے تھے. وَاسْتَفْزِزْ، استفزاز کا لفظی معنی ہوتا ہے استخفاف. روٹ کیا ہے؟ فے زے زے ف ز ز. وَاسْتَفْزِزْ، کسی کو ہلکا اور حقیر سمجھنا، کسی کو جگہ سے اکھاڑ دینا، بے آرام کر دینا، بھگا لے جانا. وَاسْتَفْزِزْ، اور کھینچ لے، اکھیڑ لے، بہکا لے، پھسلا لے، اپنی جگہ سے اکھاڑ لے، بے آرام کر دے. من استطاعت، جو تیری استطاعت میں ہے، جو تو کر سکتا ہے. منہم، ان میں سے. ان کن سے؟ انسانوں میں سے. جس کو کھینچ سکتا ہے کھینچ لے جا. کس طرح؟ بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ. شیطان کی آواز. نمبر 1 مراد ہے خاموش آواز، وسوسہ، یعنی دل میں وسوسے ڈال کے اندر ہی اندر ان سے سرگوشیاں کر کے انہیں غلط کاموں کی طرف پھسلا لے جا، بہکا لے جا. اور دوسرا معنی بصوت کا، صوت سے مراد یہاں موسیقی ہے. کیسے؟ یہ میرا قول نہیں ہے، نہ ہی یہ میری تفسیر ہے، یہ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے. ان میں حضرت ابن عباس، حسن بصری، جلال الدین سیوطی، ان سب کے اقوال کے مطابق مزامیر، باجے وغیرہ، موسیقی کے آلات، یہ شیطانی آوازیں ہیں جن سے وہ لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے، بہکا لے جاتا ہے، اکھیڑ لیتا ہے، دین پہ جمنے نہیں دیتا. تفسیر کبیر میں علامہ آلوسی نے مجاہد رحمت اللہ علیہ سے بصوتکا کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ بصوتکا سے مراد کیا ہے؟ اللہو والغنا. لہو اور غنا دو چیزیں. لہو کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ اس سے زیادہ اہم چیزیں بھول جائیں. اور غنا سے مراد گانا بجانا. هو الغناء والمزامیر. ساؤتھ افریقہ کے ایک اسکالر ہیں، ان کا نام ہے رشید کرولیا. انہوں نے ایک ریسرچ کی اور اس ریسرچ سے انہوں نے اس حدیث کو ثابت کیا جس میں ذکر ملتا ہے کہ شیطان کا مؤذن کا کیا مطلب ہے؟ اذان دینے والا، یعنی اس کی عبادت کی طرف بلانے والا، دراصل وہ شخص ہے جو موسیقی کے آلات بجاتا ہے. انہوں نے ایک میوزک گروپ جس کا نام ہے چیپ ٹرک، اس کی مثال پیش کی. اس میوزک گروپ کے ایک البم کے تعارف میں اس گروپ کا لیڈنگ سنگر وہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے، دس سانگ از دا فرسٹ فرام آور البم. یہ گانا ہماری البم کا پہلا گانا ہے. اس اناؤنسمنٹ کو اینٹی کلاک وائز چلایا گیا اور مختلف ٹیکنیک سے بیک ٹریک کیا گیا. تو یہ الفاظ سنے گئے، مائی سرونٹ از اے میوزیشین، میوزیشین میرا غلام ہے. ایک اور
مثال ایک دوسرے گروپ سٹکس کی ہے، STYX. اس گروپ کے گانے کے بول کچھ یوں ہیں: I try so hard to make it so، یعنی میں اس کام کے لیے کس قدر محنت کرتا ہوں. انہی بولوں کو اسی ترتیب اور اسی پوزیشن میں بیکورڈ چلایا گیا تو یہ بول کچھ یوں ہیں: او سیٹن موو ان our voices، او شیطان ہماری آوازوں میں گردش کرو. رشید کرولیا کی تحقیق کی بنیاد کیا ہے؟ ان کے خیال میں اس کام میں شیطان کی مدد حاصل ہوتی ہے اور ان مجلسوں میں شیطان کی خوب موجودگی ہوتی ہے یا عمل دخل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ موسیقی اور شیطان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. نیک کاموں میں مثلا قرآن کی تلاوت، تدریس، تبلیغ، تعلیم یا جہاد، قتال، ان تمام چیزوں میں فرشتوں کی حضوری ہوتی. جیسے جنگ بدر میں فرشتے اترے تھے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ان یمدکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. اسی طرح جس مجلس میں قرآن پڑھا جا رہا ہو اس میں وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ ان للہ ملائکۃ سیارہ، کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور جب کوئی ایسی مجلس دیکھتے ہیں جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو تو وہ آ کے اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور پھر سب اکٹھے ہو کر آسمان دنیا تک ایک دوسرے کے اوپر پھیلتے چلے جاتے ہیں. جیسے 27ویں رات کو یا لیلۃ القدر کو فرشتے اترتے ہیں. قرآن پاک میں وہ سورۃ القدر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکہ. کیوں اترتے ہیں فرشتے کثرت کے ساتھ؟ اس لیے کہ اس رات ہر جگہ عبادت ہو رہی ہوتی ہے، عبادت کثرت سے ہو رہی ہوتی. عام حالات میں تو کم ہوتی ہے، تھوڑے فرشتے بھی کافی، لیکن جس رات گلی گلی محلے محلے گھر گھر عبادت ہو رہی ہے تو ان سب کو ملائکہ نے گھیرنا ہے، آ کے اوپر رحمت کا سایہ کرنا ہے، تو وہ بھی کثرت سے اترتے ہیں. اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں میں شیاطین کی موجودگی بھی ثابت ہے. جو گناہ کا کام ہو وہاں شیطان ہوتا ہے. مثلا یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جس کو اپنی آواز سے پھسلانا چاہے پھسلا لے. تو مفسرین نے شیطانی آواز سے مراد ہر وہ آواز لی ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے، گناہ کے کام کی طرف بلائے، اور خاص طور پر ایسی مجلسیں. قرآن پاک میں آتا ہے ہل انبئکم، کیا میں تم کو بتاؤں، الا من تنزل الشیاطین، شیطان کس پر اترتے ہیں. جیسے فرشتے اترتے ہیں نا، تو کیا میں بتاؤں تم کو کہ شیطان کس پہ اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہگار پر. افاک افک سے بہت جھوٹ بولنے والے. اور آپ دیکھیں کہ یہ بات آپ نے سن رکھی ہوگی کہ سب سے زیادہ اچھا شعر، یہ عربی کے ایک محاورے کا ترجمہ بتا رہی ہوں، سب سے زیادہ اچھا شعر وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو. جتنا زیادہ جھوٹ ہوگا شعر اتنا ہی خوبصورت ہوگا. تو شعر و شاعری میں عموماً اور خصوصاً ایسی شعر و شاعری جس میں مبالغہ آرائیاں اور بیکار کی باتیں موجود ہوں اور اس کی انتہائی شکل پھر گانے میں ہو جاتی ہے. کسی بھی گانے کے بول آپ لے لیں، جو کچھ اس میں بولا جاتا ہے اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہوتا ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ رات کوئی گانا ٹی وی پر آ رہا تھا کہ ہم تو مر کر بھی تم کو چاہیں گے. تو آپ ذرا اس کی حقیقت پہ غور فرمائیے. مر کے تو انسان کو اپنا ہوش نہیں، تو کسی کو چاہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس سے بڑی جھوٹی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ سارے سیٹن کی جو ہیں یہ سب بیک ٹریک میں پتہ چلتا ہے. ابھی میڈانا کا ایک ریسنٹلی سانگ نکلا تھا، اس میں تھا You're the devil in disguise and that's why I'm in love with you. اس طرح کا کچھ الفاظ تھے. قرآن کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے شیطان کس پہ اترتے ہیں، شیطان کہاں حاضر ہوتے ہیں؟ سخت جھوٹے لوگوں پر. تو سب سے بڑا جھوٹ جو عام طور پر پسند کیا جاتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ گانوں میں، جو حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں. جب ان کو انسان سنتا چلا جاتا ہے تو حقیقت سے یا سچ سے دور ہوتا ہے، سچ سے دلچسپی نہیں رہتی. اچھا، یہاں ایک بات آپ سب غور کیجئے کہ ان میں سے جو باتیں میں کر رہی ہوں میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گی آج کہ آپ کچھ مجھ سے منسوب کریں. یہ سب دوسروں کے اقوال جمع کیے ہوئے میں نے، اور گانے بھی آپ سے ہی سنے ہیں تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں. علماء نے اس حقیقت کو جا بجا آشکارا کیا. علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب رسالہ وجد و سماع میں لکھتے ہیں کہ گانے بجانے کی مجالس میں شیاطین موجود رہتے ہیں
شیطان ایسی مجالس میں جس رقاص پر چاہیں مسلط ہو جاتے ہیں اور اسے شیطانی وجد میں مبتلا کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض حاضرین کے سروں پر بھی ناچنے لگتے ہیں. وہ بھی مختلف زبانوں میں گفتگو کرنے لگتے ہیں، کبھی آگ میں گھس جاتے ہیں، یعنی وہ دیوانگی کی حالت ایسی طاری ہوتی ہے کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو حال پڑ گیا اور یہ سرور میں ہم سب یہ کر رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھ کر یا نماز پڑھ کر جو سرور حاصل ہوتا ہے اس میں کبھی بھی انسان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، کیونکہ عبادات شرعی ایمانی اسلامی عبادتیں ہیں اور شیطان کو دور کرتی ہیں، برخلاف وہ عبادات جو بدعت، شرک، شیطانی خود ساختہ فلسفے پر مبنی ہو، شیاطین کو جمع کر لیتی ہیں. قرآن پاک میں شیاطین کے ساتھ رہنے کی وجہ یہ بھی بتائی گئی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، دور ہوتا ہے، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. یعنی جب آپ کے دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر نہ ہو، قرآن سے آپ دور ہوں اور صرف دنیا ہی دنیا میں محو ہوں، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ شیطانی تسلط بڑھنے لگتا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان. شیطان کی پارٹی کن لوگوں کو قرار دیا گیا؟ یاد رکھیے کہ یہ ہم شیطان کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت کی تفسیر کر رہے ہیں نا، نہیں صرف گانے کی کانٹیکسٹ میں نہیں، شیطان کے. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پہ غلبہ پا گیا. فانساہم ذکر اللہ، اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا. یعنی جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں بھی، تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے. اور پھر جب اللہ کے ذکر سے بیزاری ہونے لگے، دل نہ چاہے، ایسی مجلسوں میں دل ہی نہ لگے، اس کیفیت کو سب سمجھتے ہیں نا، کہ نہ قرآن پڑھنے میں دل لگے، نہ قرآن سننے میں دل لگے، نہ قرآن کی مجلس میں دل لگے، نہ اللہ کے ذکر میں کوئی دلچسپی ہو. تو یہ کیفیت دراصل کیا ہے؟ فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان کا غلبہ ہے، کیونکہ وہ انسان کو اللہ کا ذکر بھلاتا ہے، اس سے دور کرتا ہے. تو فرمایا فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کے ساتھی بن گئے، شیطان کی پارٹی ہے. عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار کی طرف نکلا، آپ ایک چھوٹی بچی کے پاس سے گزرے، وہ گانا گا رہی تھی. آپ نے فرمایا یقیناً اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا. رشید کرولیا صاحب کی تحقیق کے مطابق شیطانی پیغامات کا کام دنیا کی ہر زبان کی موسیقی میں ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی 21 مارچ 1999 کو ایک انگریزی اخبار میں آرٹیکل وائبس کرپٹکس VIBES اور CRYPTICS پر اسرار آوازیں پرنٹ ہوا. ایک آرٹیکل تھا جس کا ٹائٹل کیا تھا؟ وائبس کرپٹکس، میننگ کیا ہے؟ پر اسرار آوازیں. اور اس آرٹیکل سے بھی معلوم ہوا 1995 کے آغاز میں لاہور کے ایک صحافی نے گانوں کی کچھ کیسٹوں کی 500 کاپیاں خود بنوا کر لوگوں میں مفت تقسیم کی، اور لوگوں نے ان کیسٹس کو سن کر محسوس کیا کہ ان ٹیپس میں کچھ پر اسرار آوازیں ہیں. ان لوگوں کی تصدیق کچھ اخباروں کے آرٹیکل سے ہوئی. ان گانوں کو غور سے سننے پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیخ رہا ہو ابلیس ابلیس. کسی کیسٹ میں جیکولا کے الفاظ سنائی دیتے جس کا معنی تھا دھوکہ دیا. یہ گانوں کے کیسٹ فرضی نام آتش راج کے نام سے تیار کیے گئے. آتش راج، آتش کیا ہوتی ہے؟ اس سے کون بنا ہے؟ شیطان. اور بینڈ کا نام عذاب تھا. جب لکھنے والے کی ملاقات اس صحافی سے ہوئی اور اس نے اس کیسٹ کی پراسرار آوازوں کی حقیقت پوچھی تو اس نے ان کو مذاق میں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ دراصل پیغامات معاشرے کے اوپر طنز اور ایک انتقامی رد عمل کے طور پر اس نے جان بوجھ کر ان ٹیپس میں ریکارڈ کرائے ہیں. یہ صحافی جلد ہی مزید ٹیپس کو مارکیٹ میں لانے کا ارادہ رکھتا ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ گانے اور مزامیر اور لہو و لعب کی آوازیں یہی شیطان کی آواز ہے جس سے وہ لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے. یہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے. تفسیر قرطبی ہی نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ مزامیر اور یہ تمام چیزیں شیطان سے تعلق رکھتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سب آوازوں میں سے زیادہ اٹریکٹ انسان جس آواز کی طرف ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہی ہے کہ کسی بھی چیز کو چھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس چیز کے نشے سے باہر آنا.
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو انسان کے بہکانے کے لیے خاص طور پر جن ٹولز کی ضرورت ہے یا جو چیزیں اس کی مددگار ہیں، وہ نمبر 1 صوت، آواز، اور ہر وہ آواز جو انسان کو برائی کی طرف بلائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، خواہ وہ چھپی ہوئی آواز ہو، وسوسہ، یا وہ موسیقی کے آلات ہوں، یا وہ کسی اور قسم کا لہو و لعب ہو. یعنی صوت میں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ صرف موسیقی ہے، وہ اس کا ایک حصہ ہے. صرف مراد اس سے جامع طور پر کیا ہے کہ ہر وہ آواز، خواہ وہ کسی انسان کی ہو اور پیورلی نثر میں ہو، خواہ وہ اردو میں بولی گئی بات ہو یا ایون عربی زبان میں ہو، اگر اس آواز کے نتیجے میں، اس پکار کے نتیجے میں انسان خدا کی نافرمانی کا ارتکاب کرے تو وہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. مثلاً بعض آوازیں موسیقی نہیں ہو سکتی یا وسوسہ بھی نہیں ہو سکتی، وہ ایسے نعرے ہو سکتے ہیں جو انسان کو خدا سے دور کر کے شیطان کے رستے پر لے جانے والے ہوں. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے جاہلیت کی پکار پکاری، فَهُوَ مِن جُثِيِّ جہنم، وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہوگا. ان صلی و ان صام، خواہ نماز پڑھے اور روزہ بھی رکھے. یعنی ایک شخص جو بظاہر بہت نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار اور بہت شریعت کا پابند نظر آتا ہے اپنے حال حلیے میں، لیکن اگر وہ لوگوں کو دور جاہلیت کی پکار پکارے، وہ بھی شیطان کی پکار ہے ایک طرح سے. جاہلیت کی پکار سے مراد یہاں پر تعصب کی پکار ہے. مسلمانوں کے اندر یا عام انسانوں کے اندر فتنہ پردازی کرنا، جدائی ڈالنا، تفرقہ بازی، مذہب، دین، ملک، ملت، رنگ، نسل، زبان اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرنا، لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دینا. جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. اور اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ جب اوس اور خزرج باہم لڑ پڑے تھے دور جاہلیت کی باتیں یاد کر کے، کیونکہ پہلے ان کے درمیان دشمنیاں تھیں. فاذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. اسلام نے آ کر لوگوں کے دلوں میں باہم محبت پیدا کی، عربی اجمی کا فرق مٹا دیا، گورے کالے کو ایک جگہ لا بٹھایا، عورت ہو یا مرد ہو، کسی رنگ، کسی نسل، کسی وطن، کسی علاقے، کسی ملک، کسی زبان کا ہو. جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو ان سب کے حقوق اسلام میں برابر ہو گئے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے پہ حرام ہو گئی. تو ایسے فتنے لوگوں کے اندر برپا کرنا کہ جس سے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے، ایسی سوچیں ان کے اندر ابھارنا کہ جس سے نفرتیں پھیلیں، یہ بھی ایک طرح سے شیطانی آواز ہے. بسا اوقات تو یوں لگتا ہے نا کہ شیطان دشمن کے روپ میں آ رہا ہے، لیکن زیادہ تر وہ خیرخواہ کے روپ میں آتا ہے. تو ہر خیرخواہ کو یا خیرخواہی کا دعویٰ کرنے والے کو خیرخواہ مت سمجھیں، اس کو بھی پرکھیں. کس پر؟ کیسے جائزہ لیں گے کسی خیرخواہ کا؟ مثلاً اگر میں آپ کے سامنے آ کر بہت خیرخواہی کے دعوے کروں کہ میں تمہارا بڑا بھلا چاہتی ہوں، لہٰذا جو میں کہوں مان جاؤ، تو آپ کو محض اس بات کو نہیں مان لینا چاہیے، اور نہ ہی صرف میری زبان کے الفاظ کو یقین کر کے مجھے خیرخواہ سمجھنا چاہیے. پھر کیسے پتا چلے؟ اندر تو کسی کے جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کہ نیتیں کیا ہیں، ارادے کیا ہیں، کوئی خیرخواہ ہے بھی یا نہیں. تو کسی کی بھی خیرخواہی کا پتہ
کیسے چلایا جائے گا؟ کسی کو بھی آپ اپنا خیر خواہ کب سمجھیں گے؟ خواہ وہ آپ کی ماں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ماں باپ بھی بعض اوقات بچوں کے لیے بڑی خیر خواہی کرتے ہیں، لیکن وہ اصل میں ان کے لیے نقصان دہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کوئی ہمارا خیر خواہ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کی بھی خیر خواہی سب کو شامل کر لیں، سمیت اپنے استادوں کے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بچوں کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے، گلی محلے والوں کے، ہر ایک کو شامل کر لیں اس میں، جو بھی آپ کے سامنے خیر خواہ بن کے آتا ہے۔ کیونکہ عموماً لوگ خیر خواہوں سے دھوکے کھاتے ہیں نا، یہ چیز کتنی عام ہو گئی ہے کہ بہت سے لوگ خیر خواہ کے روپ میں آتے ہیں اور اینڈ آف دا ڈے وہ دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو کہاں سے پہچانے؟ اور بعض اوقات انسان دھوکے کھا کھا کر اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر کوئی سچی بات کہنے والا بھی ہو تو اس کا بھی یقین نہیں آتا، اس کو بھی شک ہی کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کوئی مقصد اور ہی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا مقصد۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اعتماد کیے بغیر تو دنیا میں گزارا نہیں ہو سکتا۔ اعتماد تو ہماری ضرورت ہے، لیکن کس پہ اعتماد کریں؟ آپ دیکھیں جب آپ فی سبیل اللہ کچھ خرچ کرنے لگتے ہیں، آپ ڈرتے ہیں پتہ نہیں جس کو دے رہے ہیں یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں، اس پہ ہمارا صدقہ لگے گا کہ نہیں، یا یہ کہ جس کو دے رہے ہیں کہ وہ آگے خرچ کرے وہ بھی صحیح جگہ کرے گا کہ نہیں۔ یہ ایسی بد اعتمادی کیوں ہو گئی ہے ہر معاملے میں؟ اس لیے کہ خیر خواہوں نے بہت دھوکے دیے ہیں۔ تو کسی کی بھی خیر خواہی کو پرکھنے کے لیے کوئی پیمانہ تو ہونا ہی چاہیے نا۔ آخر اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ہو سکتے کہ ہمیں یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیں اور دنیا میں صرف دھوکہ ہی رکھیں اور کوئی دوسری اچھی بات نہ ہو۔ پیغمبروں نے بھی آ کے یہ کہا تھا نا، انا لکم ناصح امین، امانت دار خیر خواہ ہوں۔ آپ کو کوئی پیمانہ مقرر کرنا پڑے گا کسی بھی چیز کو ناپنے کا یا تولنے کا یا جانچنے کا، تو دو معیار ہوں گے۔ ایک تو ہے قرآن اور سنت، کہ کوئی شخص کس چیز کی طرف بلا رہا ہے، اپنی طرف، اپنے کسی گروہ کی طرف، اپنے آباء و اجداد کی طرف، یا اپنے کچھ بڑوں کی طرف، یا اپنے کچھ پسندیدہ ہستیوں کی طرف، یعنی کسی خاص شخصیت کی طرف، کدھر بلا رہا ہے، کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ نمبر ایک۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون شخص اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہا ہے، اللہ سے جوڑ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہا ہے اور ان سے جوڑ رہا ہے، یا کسی تیسری چیز کی طرف۔ پہلی پرکھ تو یہ ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو، تیسری نہیں بتائی تھی کوئی، دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ دوسری بات، دوسری پہچان، دوسرا معیار، کہ جس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے وہ خود بھی اس پہ عمل کرتا کہ نہیں کرتا۔ مثلا اگر کوئی شخص دوسروں کو کہتا ہے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور خود اس نے کبھی کیا نہ ہو، دوسروں کو کہتا ہے نماز پڑھو اور خود وہ نماز نہ پڑھتا ہو، یعنی جس چیز کی طرف وہ دوسروں کو بلائے خود اس کا عمل اس کے خلاف جائے، تو یہ بھی اس کی خیر خواہ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے امام بخاری جب ایک شخص کے پاس حدیث لینے کے لیے گئے اور وہ کیا کر رہے تھے، حالانکہ بہت بڑے عالم تھے، بڑا دور کا سفر کر کے ان تک پہنچے تھے، کہ وہ اپنے گھوڑے کو جھولا دکھا رہے تھے جس میں وہ دانا وغیرہ ہوتا ہے، صرف اپنے پاس بلانے کے لیے، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جو شخص جانور کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے وہ حدیث رسول میں بھی دھوکہ کر سکتا ہے، اس کی بات قابل قبول نہیں، اور واپس آ گئے۔ تو یہ بات نہایت ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں پھر احتیاط کی ضرورت ہے، کہ صرف کسی کی سنی سنائی پہ نہیں یہ ہو جانا چاہیے، صرف مس انڈرسٹینڈنگ نہیں، انہوں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یعنی کسی کو بھی پرکھنے کے لیے صرف شک و شبہ نہیں، کسی کی سنی سنائی بات پہ نہیں، کسی کے کہنے کہلانے پہ نہیں، پھر احتیاط کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.